اوپوننٹ تھے بیچارے فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور کل اس طرح کی ہی کچھ داستان رقم کی گئی جب رافائل طیارے گرائے گئے, اور ایک قسم سے ہماری ایئر فورس نے, ہماری دوسری افواج نے جو راشد منہاس کی لیگیسی کو ایک دوبارہ سے ریوائیو کیا. دیکھیں, بار بار حملے تو ہو رہے ہیں مگر ہمیں کچھ چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, یہ آج پہلا واقعہ نہیں تھا. پہلگام تو ایک بہانہ بنا ہے. پہلگام سے پہلے ہماری سرزمین پہ چائنیز کا قتل عام ہوتا رہا, ہم نے ڈپلومیٹکلی اتنی شد و مت سے آواز نہیں اٹھائی. اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا واقعہ ہوا, کیا ہم نے انڈیا کو للکارا؟ ہم خاموش رہے, جس وجہ سے آج انڈیا نے ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیا ہے. پہلگام کو بہانہ بنایا گیا. مودی بنیادی طور پہ کون ہے؟ مودی کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. مودی کا پاسٹ عامر ڈوگر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا, میں اس میں نہیں جاؤں گا. مگر دیکھیں, آر ایس ایس جو آئیڈیالوجی چل رہی ہے, جو بیسیکلی سومناتھ مندر کو دوبارہ سے ری انکارنیٹ کیا گیا, یہ کیا تھا؟ بنیادی طور پہ وہی آر ایس ایس آج ہماری مسجدوں کو گرا رہی ہے اور ہم چپ بیٹھے ہیں. دیکھیں, ہمارے پہ کوئی حملہ کرے اور جواب میں ہم نے حملہ ریپلس کیا. دیکھیں, آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشن, وہ ریزولوشن آپ کو آتھرائز کرتا ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی, کمیٹی کی میٹنگ میں بھی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ان کو بفٹنگ رپلائی دیں گے. اور ایوان نے بھی یہ یونٹی شو کی, اور وہ یونٹی کس لیے شو کی؟ کہ آپ وہ بفٹنگ رپلائی دیں. مگر ادھر ایوان میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی. تقریر میں انہوں نے مودی کا نام تک لینا پسند نہیں کیا, انہوں نے آر ایس ایس کی بات تک نہیں کی, انہوں نے کیا کاؤنٹر رپلائی دینا تھا وہ بات نہیں کی. جناب اسپیکر, جس طرح کا وقت آ گیا ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں مودی بے لگام ہو رہا ہے تو اس کے کاؤنٹر کے لیے بھی آپ کو 2019 والا رسپانس چاہیے, اور اس رسپانس کو لانے کے لیے 2019 والے کپتان کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کرنا پڑے گا. آرڈر ان دا ہاؤس. جناب اسپیکر, آنریبل ممبر بول رہے ہیں, سنیں جی. وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اپوزیشن آئے میرے ساتھ بات کرے, میں اسپیکر چیمبر میں بات کرنے کو تیار ہوں. مگر دیکھیں, جس طرف ہم جا رہے ہیں, دیکھیں ہم مودی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. مودی پہ اس وقت جنگی جنون سوار ہے. مودی ہٹلر سے کم نہیں ہے, آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہٹلر کی آئیڈیالوجی سے کم نہیں ہے. یہاں غزوہ ہند ہو کے رہے گی, شاید یہ غزوہ ہند کا ٹائم ہے, تو ہمیں غزوہ ہند کے غازی اور شہیدوں میں شامل ہونے کے لیے اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کریں. اس کے لیے جو فتحانہ صاحب نے بات کی تھی کہ کچھ لانگ ٹرم بھی سوچنا پڑے گا. دیکھیں, انڈیا لانگ ٹرم سوچ رہا ہے. اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی ریووک کر رہا ہے, وہ آج کا نہیں سوچ رہا, وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے پانی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمیں کنسنسس, پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنا ہے. پولیٹیکل کنسنسس کن چیزوں پہ بلڈ کرنا ہے؟ اپنے آبی وسائل پہ بلڈ کرنا ہے. ہم نے آپس میں لڑائی میں ڈیموں کو اگنور کیے رکھا. اگر 10 سالہ ڈیکیڈز آف ڈیم عمران خان کا پروجیکٹ 2018 سے 28 والا کمپلیٹ ہو جاتا تو آج مودی کو یہ کہنے کی بھی جرت نہ ہوتی ہمارے پاس پانی کے اتنے وسائل ہوتے. آج ہمیں وہ دھمکی دے رہا ہے ڈیم توڑنے کی. دیکھیں, ہمارے تو چند ڈیم ہیں, مودی کے پاس تو کتنے ڈیم ہیں. اگر ہم توڑنے پہ آئیں تو اس سے پانی بھی نہیں سنبھالا جائے گا, مگر ہم اس چیز کی طرف نہیں جا رہے. مگر دیکھیں, لڑائی جب مسلط کر دی جائے, میں اس میں ایک چیز کہوں گا, ایک شعر جو میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ میری ہمتیں ابھی جھکی نہیں, میرے حوصلے ابھی بلند ہیں, مجھے ہار جیت سے غرض نہیں, میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا. دیکھیں, یہ جنگ ہے جو ہمیں ایز اے قوم لڑنی پڑے گی. مگر اس جنگ کو لڑنے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ باہمی اتفاق. یہ خالی ان تقریروں سے اتفاق نہیں بنے گا, یہ اتفاق بارڈر پہ نظر آنا چاہیے. آپ ایک اے پی سی بلا لیں, ایک اے پی سی میں عمران خان کی شرکت کرا لیں, پھر آپ دیکھ لیں بارڈر پہ چھاتیاں زیادہ ہو جائیں گی, ہندوستان کی گولیاں کم پڑ جائیں گی. شکریہ. شکریہ. ڈاکٹر مہیش ملانی صاحب اگر ہوں تو پھر اظہار الحسن صاحب. جی, ڈاکٹر صاحب اگر آ جائیں تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب.
ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. نہیں اسپیکر صاحب، یہ شکریہ آپ کا، لیکن یہ اپوزیشن کے حصے میں وقت زیادہ ہی تقاریر کے لیے ملا ہے، تو کوشش کریں کہ جو ممبرز کم تقریر کرتے ہیں یا جن کی نمبر دیر سے آتے ہیں یا اسمبلی میں انہیں ایئرلی یا ہاف ایئرلی بولتے ہیں، انہیں موقع دیا جائے. اور سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج یہ انتہائی اہم قرارداد جس کے اوپر ہم سب تقاریر کر رہے ہیں، جو کہ اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ ہندوستان کی جنگی جنونیت کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ عالمی قوانین کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. شہباز شریف صاحب نے ایوان میں اور ہماری عسکری قیادت نے، ہمارے سفارتی نمائندوں نے پوری دنیا کے اندر انتہائی بردباری اور انتہائی سمجھداری کے ساتھ پاکستان کو بحیثیت ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، بحیثیت اسٹیٹس مین پوری دنیا میں ریپرزینٹ کیا. اور یہ مسئلہ تو اسپیکر صاحب 2022 سے شروع ہو چکا تھا. جب پانی کو ہم کہتے ہیں کہ پانی کی روکنے کی منصوبے کو ایکٹ آف وار ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، تو یہ تو ہیگ آربیٹریشن میں نے یہاں 2 مہینے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہیگ آربیٹریشن میں ہندوستان نے اس آربیٹریشن کو رد کر دیا. یہاں تک کہ انڈین گورنمنٹ نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو آبجیکشنز اٹھائے تھے اسے بھی آربیٹریشن کاؤنسل نے رد کر دیا تھا، جو کہ انڈیا نے اس کو دوبارہ مسترد کیا، اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. یہ معاملہ تو 4 سال سے چل رہا ہے جو ابھی جاریت کا ہے، لیکن ہم اس معاملے میں 2022 اور 2023 میں وہ جارحانہ رسپانس کیوں نہیں دے پائے؟ یقیناً اس کی کوئی وجوہات ہوں گی جو کہ ایوان میں آنا چاہیے. اسپیکر صاحب 2016 میں مودی کے ناپاک عزائم میں یہ کہہ دیا تھا کہ واٹر اینڈ بلڈ کی ناٹ فلوٹ ٹوگیدر. ہمیں تو اس وقت ہی اس کے ناپاک عزائم کا نوٹس لے کر ہندوستان کا منہ بند کر دینا چاہیے تھا، جس میں شاید ہماری طرف سے تاخیر ہوئی. لیکن آج ہمیں مودی کو یہ کہنا چاہیے یس واٹر اینڈ بلڈ کین فلوٹ ٹوگیدر اف یو وانٹ. اور یہی آج کا جذبہ پورے پاکستان کا، جو کہ ایک یونانیمس جذبہ ہے، جو افواج پاکستان کے ساتھ بھی شانہ بشانہ موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ریسپانسبل اسٹیٹسمنٹ کے ساتھ پاکستان اپنی سفارتی سطح پر اپنے آپ کو ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ، پرامن اسٹیٹ پوری دنیا سے مذاکرات کر رہا ہے، وہاں پر ہندوستان نہ صرف ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو مودی اور مودی کے ہم نواؤں سے فوری طور پر مستعفی ہونے کی اپیل کرنی چاہیے. ہندوستان کے اندر مودی کی رول آف جو گورننس ہے اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، کیونکہ نہ صرف اس نے پلوامہ اٹیک میں، پہلگام اٹیک میں بغیر تحقیقات کرے بے گناہ معصوم لوگوں کے اوپر بمباری کی، مساجد کو شہید کیا. مساجد کو شہید کرنے کا جو یہ نیریٹو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی بابری مسجد کو شہید کرنے والا نیریٹو ہے. یہ مساجد کو نہیں بلکہ عالم اسلام کے خلاف اس کا ایک نیریٹو تھا، اور ان مساجد کو شہید کر کے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے بڑے